السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بتسازوں کا سلفائڈ سیزن 2 جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 31۔ دھند میں پتیلی روش پر چلنا جبکہ چاروں جانب نیچر ہی نیچر ہو، اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قدم بڑھا رہی تھی، اچانک ہی اس نے خود کو اولڈ ٹاؤن ویلنسیا کی گلیوں میں پایا۔ وہ اکثر برج سے اکیلے گزرتی تھی، اچانک حمیزہ کے چلانے کی آواز پر وہ پلٹی، پھر جیسے ساکت رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں کافی گہری تھیں، جو دور دور تک پھیلی تھیں۔ درخت کے نیچے لکڑی کا گول بینچ بنا تھا اور بینچ کے چاروں جانب لوہے کی باڑ تھی اور ایک چھوٹا 2 فٹ کا داخلی دروازہ تھا جسے کھول کر درخت کے نیچے بنے سٹنگ ایریا میں آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ حمیزہ اس درخت کی گرد بھاگ رہی تھی اور یاہو کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی اکیڈمی کے گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ وہ تقریباً اکیڈمی کی عمارت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عمارت 5 منزلہ تھی اور باقی سارا گراؤنڈ تھا جو کسی جنگل سے کم نہیں لگتا تھا۔ عمارت کے اندر کیا کچھ تھا وہ اندر داخل ہو کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ باہر دیکھنے سے لگتا جیسے کوئی کیسل جو اکیلا کھڑا ہو، خاموش اور پراسرار سا۔ عمارت کی ہر منزل پر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور عمارت کا رنگ گرے اور براؤن تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے سحر پھونک دیا گیا ہو۔ درختوں سے پتے گرتے ہوئے تھے، سوکھے پتے جو اوس پڑنے کے باعث گیلے ہو چکے تھے، اور ایسی سڑکوں پر چلنا اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑی تھی۔ اوس کی بوندوں نے اس کے چہرے کو بھگا دیا تھا۔ اس کی پلکوں پر، اس کے ہونٹوں پر اور اس کے اسکارف پر وہ ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر کھڑی تھی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اسے کچھ فاصلے پر ہاتھ کھڑا تھا اور اسے یوں ہی سحر زدہ سا دیکھ رہا تھا جیسے وہ سامنے کے منظر کو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، خاکستری ٹراؤزر پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کے کف کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ تھے۔ وہ اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا اور جس تیزی سے وہ بھاگتے ہوئے یہاں پہنچا تھا اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال جو ایک ترتیب سے سیٹ تھے اس پر اوس کی ننھی بوندیں پڑی تھیں۔ اس کا چشمہ دھندلا گیا تھا، شاید ہی اس نے کبھی کسی چیز یا کسی انسان کو ٹھہر کر یوں فرصت سے دیکھا ہو جیسے وہ اس وقت ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ابھرنے والے احساس نے ایمان کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سحر سے نکلی اور جیسے ہی اس نے دائیں جانب دیکھا وہ سٹپٹا گیا تھا۔ اوہ ہائے، السلام علیکم۔ اس نے ایک دم اپنا چشمہ اتارا تھا۔ ایمان اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ حیران رہ گئی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کے سامنے ہاتھ جبیل کھڑا تھا جو اب جان بوجھ کر اپنے چشمے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تاکہ اس ٹرانس سے نکل سکے۔ وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دے پائی۔ یہ وہی شخص تھا جسے بھیگنا نہیں پسند تھا، جو بارش میں برساتی پہن کر گھومتا تھا، جو ہیڈ سے اپنے بالوں کو کور کرتا تھا۔ وہ اب اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں آپ کو ویلکم کرنے آیا تھا۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی کی سی کیفیت تھی۔ کیا واقعی وہ وہاں تھی؟ اس جگہ جہاں وہ ہمیشہ سے ہونا چاہتی تھی۔ اس کے قریب کھڑا وہ شخص جسے اس نے سالوں اپنے آس پاس محسوس کیا تھا، وہی شخص جس سے تصور میں وہ بہت ساری باتیں کر لیتی تھی۔ امید ہے آپ کو آنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی۔ اس نے چشمہ سمیت اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا، پوری حسیات سے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ، لیکن اس کی آنکھوں میں کل وہی سی چمک تھی۔ کب اس نے کسی کی آنکھوں کو اتنے غور سے دیکھا تھا جتنا وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی؟ وہ بالکل اجنبیوں کی طرح مل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن ان کا انٹریکشن ہمیشہ ہی کم ہوا تھا۔ دو ایسے اجنبی جو سالوں تک ایک دوسرے سے جڑے رہے ہوں۔ ہاتھ کی نظریں اس کے اسکارف سے ہوتی اب اس کے بائیں آنکھ کے بالکل کونے پر بنے اس سیاہ دل پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، گہری سیاہ، اور پلکیں لمبی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ چونک گئی۔ یہ احساس بہت عجیب سا تھا، جو سالوں پہلے یونیورسٹی کے پتھریلے بینچ پر بیٹھے آرچی کا ہوا تھا جب اس نے بارش میں ہانم کی تھوڑی پر وہ عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں، وہ رخ مڑ گیا تھا جب اس نے پوچھا تھا، روحوں کا جہان کون سا ہے؟ یہ وہی احساس تھا۔ روح نے روح کو پہچان لیا تھا اور اب نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بائیں جانب کھڑا تھا
دونوں حمیزہ کو دیکھ رہے تھے جو اس تلسماتی درخت کی تصویر بنا رہی تھی۔ آپ کی بہن ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی۔ میزو بس کرو، آ جاؤ اب ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ میزو؟ میزون دی آرٹسٹ؟ کیا یہ وہی ہے؟ وہ اسے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ جی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں نے نام سے پہچان لیا، انوکھا نام ہے، اچھی اسکیچنگ کرتی ہیں۔ لیکن مسٹر جوی، آپ تو انہیں چہرے سے بھی پہچانتے ہیں۔ ایئر بڈ سے اے آئی کی آواز ابھری اور اس نے اپنے لب آپس میں پیوست کیے۔ تم خاموش رہو۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ سوری مسٹر جمیل، یہ مجھے مروائے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور ایئر بڈ اتار کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اس طرح کی دنیا بنانے کا؟ وہ اب تک آس پاس کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاتھ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ بڑی وجہ وہی تھی، اسے نیچر پسند تھی، اسے نیچر ہیل کرتی تھی۔ اس نے اپنے آفس کو نیچر سے ریلیٹ کر رکھا تھا، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ اسے جیسے سب پتا تھا، جیسے پہلے سے ہی طے تھا کہ وہ یہاں آئے گی، جیسے یہ جگہ اسی کے لیے ہو۔ آپ کو اچھا لگا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں اچھا ہے، بہت خاموش، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اب ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر غصہ کیوں نہیں تھی، اسے نفرت کیوں محسوس نہ ہو رہی تھی؟ وجہ وہ جانتی تھی، اگر ماضی میں وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج وہ ہیلر نہ ہوتی۔ اس نے ہر دکھ، درد اور زخم کو قبول کر لیا تھا۔ ہمارے زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس نے اپنے زخموں سے روشنی کو اپنے اندر آنے دیا تھا، اور اب وہ روشن تھی، وہ ہیلر تھی، اور یہ روشنی اس کے پہلو میں کھڑا وہ گرے آنکھوں اور سفید شرٹ والا شخص بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آئی وش کہ میں اس جگہ پر ہمیشہ رہ سکوں۔ ایک سلفائٹس اکیڈمی کے علاوہ کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ بولا تو ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لب پھڑپھڑا گئے، وہ کچھ بول نہیں پائی۔ چلیں، اس نے خاموشی کو توڑا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اب پلٹ کر اندر جا رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے تھی اور وہ دانستہ پیچھے چل رہا تھا۔ حمیزہ نے انہیں اندر جاتے دیکھا اور پھر گہرے ہوتے اندھیرے کو۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ان کی جانب بھاگی تھی۔ وہ ننگے پاؤں ریسٹ ہاؤس کے لان میں چل رہی تھی۔ ٹھنڈی اور گھیلی گھاس اس کے پاؤں کو فرد بخش رہی تھی۔ تقریباً اسے 2 سال ہونے والے تھے وہ جب یہاں آئی تھی۔ وہ دن جب اسے اغوا کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک وہ قرآن اور سائنس اکیڈمی کے اس ریسٹ ایریا میں رہ رہی تھی جہاں ہاتھ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ فجر کا وقت گزر چکا تھا اور مشرق سے سورج کی زرد روشنی آہستہ آہستہ طلوع ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سے سوٹ میں تھی، بال شانوں سے پرے تھے اور ایک گرم شال کو اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا ناک سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو ہرگز نہ پہچانتا کہ وہ ہیزل دی سپر سٹار تھی جس نے ہالی ووڈ میں ڈیبیوٹ کیا تھا، اور آج وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خود کو کھوج رہی تھی۔ وہ اسی اکیڈمی میں جاب کرتی تھی، کسی ٹیچر یا اسکالر کی نہیں بلکہ عام سی ایڈمنسٹریشن کے کام کرتی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا تھا اور یہیں اسے عبدل آخری بار ملنے آیا تھا۔ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ وہ اب اپنے محل کے ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر آسمان کو نہیں تکتی تھی، البتہ اب وہ ایسے صبح صبح اٹھ کر ننگے پاؤں گھومتی تھی۔ اسے ٹھنڈک آج بہت پسند تھی۔ اسے ٹھنڈک آج بھی پسند تھی۔ اس اکیڈمی کو مرتضی نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ کبھی ریسٹ ہاؤس کے اس ایریا میں نہیں آیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس کی تنخواہ گزارے لائق تھی۔ اب وہ نہ بڑے برانڈ کے کپڑے پہنتی تھی اور نہ ہی اس کا لائف سٹائل پہلے جیسا تھا۔ وہ محفوظ تھی، اس لیے یہی کافی تھا۔ مجھے لگا میں قبر میں ہوں۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خوفناک ہوتے ہیں۔ وہ آج تک ہاتھ کا یہ جملہ نہیں بھول پائی تھی، اور وہ ہاتھ نہ ہوتا تو شاید اس کے اندر خوف بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس کا گھرانہ مذہبی تھا، کائنات اس کی اکلوتی کزن شرعی پردہ کرتی تھی اور وہ اپنی ضد میں ماڈل بنی تھی۔ اسے اپنی فیملی کے سبھی لوگوں سے نفرت تھی اور سب سے زیادہ تو اپنے باپ سے۔ اسے بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد تک گزر گئی تھی، سب بھول گئی تھی، یہاں تک کہ خدا کو بھی۔ لیکن خدا کسی کو نہیں بھولتا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے اور پھر صحیح وقت پر انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ بس اب پلٹا۔ قبر کے مناظر اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ کن کے لیے؟ کیا سب کے لیے؟ وہ اکثر سوچتی تھی۔ وہ اکیڈمی میں ہونے والے سیشنز لیتی تھی۔ وہ خدا سے ڈرنے لگی تھی، وہ اسے محسوس کرنے لگی تھی اپنے چاروں جانب۔ وہ اب اس سے باتیں کرنے لگی تھی،
اس نے جس قدر دھوم مچائی تھی اب وہ اسی قدر خاموشی سے جی رہی تھی۔ سورج کی روشنی جب زیادہ ہوئی تو اکیڈمی کی عمارت کی جانب چل پڑی تھی۔ راہداری میں ایک بڑا سا نوٹس بورڈ تھا جہاں کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ تھی جنہوں نے اپنے کورسز پورے کیے تھے۔ وہ اکثر اس لسٹ کو چیک کرتی۔ اس پر لکھے 2 نام ایسے تھے جنہیں وہ اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر محسوس کرتی تھی۔ سر فہرست نام تھا کائنات ملک۔ ہیزل کی آنکھوں میں اسے یاد کرتے پانی آ جاتا تھا۔ وہ اس کی واحد سہیلی تھی جس نے اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ یہاں سے آتی تھی، یہاں کلاسز لیتی رہی۔ یہ احساس خوش کن تھا، نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ اور پھر نیچے اس کا نام، ایمان، جو کالم نگار تھی، جو عبدل کی ایمانیں تھی۔ اس نے ایمان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، لیکن وہ اسے عزیز تھی کیونکہ وہ عبدل کو عزیز تھی۔ آپ روز یہاں آتی ہیں؟ وہ اپنے دھیان میں تھی جب عقب میں ابھرنے والی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ مجھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں کا سارا سسٹم اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ اچھا لگتا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اسی ویرانی میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ ہیزل کو کافی حد تک جان گیا تھا۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ حیران کرتی تھی۔ اس کی کہانی عجیب تھی۔ جس نے اپنی مرضی سے غلط راستے کو چنا اسے کوئی روک نہیں پایا، اور پھر ایک جھٹکے سے سب چھوڑ دیا۔ قائم رہنا سب سے مشکل کام ہے، خاص کر تب جب آپ نے ایک لگژری لائف گزاری ہو، لیکن وہ قائم رہی تھی۔ وہ جس کے لاکھوں کروڑوں فینس تھے۔ مرتضی کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی اسے آج تک ملنے نہیں آیا تھا، کسی سے وہ ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ دونوں اب ایک لمبی راہداری کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ لڑکی یا لڑکا؟ کوئی بھی نہیں؟ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے دوست نہیں ہوتے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا جسے آپ کی پرواہ ہو۔ وہ متجسس تھا، اور ہیزل کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی پر مسکرا نہیں پائی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ ایک شالی تھی جو اس کی پرواہ کرتی تھی۔ اسے بھی ہیزل نے کسی اور ایکٹریس کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ اس کا کام چلتا رہے۔ اس کے باپ سلطان ملک کو کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اور ماں پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور عبدل، وہ بھی تو ظالم تھا۔ وہ تو پلٹ کر آیا ہی نہیں۔ شاید اس کی قسمت میں تنہائی لکھتی گئی تھی۔ سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اب شرمندہ تھا۔ ہر صبح وہ ہیزل کو ایسے ہی ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے دیکھتا تھا۔ وہ سب آنکھوں والی لڑکی جانے کیوں اتنی گمنامی کی زندگی جی رہی تھی۔ آپ کو باہر نکلنا چاہیے، باہر گھوما پھرا کریں، اچھا محسوس ہوگا۔ میں تب تک نہیں جانا چاہتی جب تک لوگ اس چہرے کو مکمل طور پر نہ بھول جائیں۔ یعنی ساری عمر قید ہو کر رہنا چاہتی؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا تو ہیزل نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب اتنا خوبصورت چہرہ بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آج تک کسی نے ایسے اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ میں ساری عمر بھی رہ لوں گی۔ ویسے بھی باہر کی دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں۔ وہ دونوں راہداری سے گزر کر اب واپس لان میں آ گئے تھے۔ آپ کو اپنی مدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ہیزل کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ نرمی کی جگہ سخت پن نے لے لی تھی۔ ایسی عورت سے میرا کیا واسطہ جس نے پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مرتضی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہیزل کے سر تاثرات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گھومتے رہے اور پھر وہ ریسٹ ایریا کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، تمہارا ہینڈسم بھائی واپس آ گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسیل دی بت ساز ہے۔ منہا اپنے کمرے میں گھسی دائمہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب سے وہ ادم سے مل کر آئی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کہیں دیکھا تھا، اور پھر اسے یاد کرنے پر یاد آ ہی گیا، اس نے اس کا ایوارڈ شو دیکھا تھا۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا کہ تمہارا بھائی، جسے میں عبدل سمجھتی رہی ہوں، وہ عبدل نہیں ہاد ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، مجھے خود بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ ویسے بھی ہاد بھیا صرف میرے نہیں، تمہارے بھی تو کزن ہیں۔ ہاں تو ادم بھائی تمہارا کزن نہیں ہے کیا؟ ماہین حمدان، ہانم اور ماہم حمدان صاحب کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے آگے بچے الجھی ہوئی زندگی گزار رہے تھے، اور شاید یہ الجھنیں جبیل خاندان کی وجہ سے تھی۔ منہا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی دائمہ ہاتھ سے محبت کرتی تھی اور وہ کچھ کہہ کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تو تمہارا بھائی یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ متجسس تھی۔ 6 مہینے پہلے گئے تھے وہ ملتان سے۔ ڈپریشن کا شکار تھے۔ ماما نے کہا تھا وہ باہر چلا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈپریشن؟ لیکن کیوں؟ وہ الجھی۔ تم خود پوچھ لینا، میں بھی آفس کے لیے نکل رہی ہوں۔
بابا اور نانا ابو ویٹ کر رہے ہیں، رات کو بات ہوگی۔ اس نے خدا حافظ کہتے فون بند کر دیا تھا جبکہ منہا بیڈ پر گر گئی تھی۔ ماسیل، ادھم ادھم ماسیل، کتاب پڑھتا وہ شخص بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہاتھ کے ساتھ عمارت میں داخل ہوئی حیران رہ گئی۔ اسے لگا وہ کسی اور سیارے پر آ گئی ہے۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک جانب سیڑھیاں اور ساتھ ہی لفٹ اوپر جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سولر سسٹم بنا ہوا تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ بڑے بڑے سیارے، وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ باقی کمرے بنے تھے یہ ان کے لیے جنہیں کائنات میں دلچسپی ہے۔ جب وہ اسے یوں قریب سے دیکھیں گے تو یقیناً سوچیں گے کہ ان کا بنانے والا کون ہے۔ واؤ، حمیدہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ ان کے منہ اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاتھ اسے یوں حیران دیکھ کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ السلام علیکم۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر ہاتھ پر پڑی وہ فوراً آگے بڑھتے بولی، وعلیکم السلام۔ اسے حمیدہ کی دلچسپی اچھی لگ رہی تھی۔ آپ ٹی وی پر کم اور حقیقت میں زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ اس کے یوں منہ پھاڑ کر تعریف کرنے پر ایمان نے پہلے چونک کر اور پھر گھور کر اسے دیکھا جو سفید یونیفارم پر بلو کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ بھاری بھرکم بیگ کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اور آپ کافی اچھی اسکیچنگ بھی کرتی ہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہ حمیدہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ انہیں ساتھ لے کر سامنے ہی بڑے دروازے والے کمرے میں گیا جو ایک بڑی سی لائبریری تھی جہاں اسٹرالوجی پر بہت ساری کتابیں تھیں۔ یہ سب ان کے لیے جو کائنات سے خدا کی کھوج کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ انہیں کافی کمرے اور ہال دکھائے تھے۔ وہاں پورا ایک سسٹم تھا۔ انہوں نے وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس دیکھے تھے جو اوپری منزل پر تھے۔ ایمان نے جھانک کر ونڈو سے دیکھا تو اسے باہر گراؤنڈ میں کچھ اسٹوڈنٹس نظر آئے تھے۔ شاید ان کے آنے کا یہی ٹائم تھا۔ پھر وہ لوگ کانفرنس روم میں آ گئے۔ حمیدہ گھوم پھر کر پوری اکیڈمی دیکھنا چاہتی تھی۔ کانفرنس روم میں ایک بڑا سا گول میز تھا اور کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے اسکرین تھی جہاں ایک جانب سعد دوسری جانب مرتضی نظر آ رہا تھا۔ ایک ویلنسیا میں تھا اور ایک لاہور میں۔ یہ مس ایمان ہے، اس نے دونوں سے تعارف کروایا جیسے وہ پہلی بار مل رہے ہوں۔ دونوں نے اسے سلام کیا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ دل تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنے ذہین لوگوں میں اسے اپنا آپ بہت ادنا سا لگ رہا تھا۔ میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس اکیڈمی کا پراپر طریقے سے آغاز کریں۔ وہ پروجیکٹر آن کیے، کچھ سلائیڈرز کھولے، اپنے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ سنتے سنتے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا جسم پہلے سے کثرتی لگ رہا تھا، شاید وہ جم کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل اسلام کو خود اسٹڈی کرے۔ انہیں اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام کو چاروں جانب سے خطرہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو بے خودی کی نیند سو رہی ہے، اگر اب بھی نہ جاگی تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام کا نہیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، کیا لگتا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس جو اپنا زیادہ تر وقت اسکرین پر گزارتے ہیں، جنہیں جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا ہوتا ہے تاکہ وہ فون کو پوری پرائیویسی کے ساتھ یوز کر سکیں، وہ متوجہ ہوں گے؟ وہ یہ سب کچھ سیکھ پائیں گے؟ مرتضی نے سوال کیا۔ پتہ ہے میں اس اکیڈمی میں آنے والے بچوں سے فیس کیوں نہیں لے رہا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ ان کا وقت جو وہ اپنی اسکرین کے بجائے یہاں ہمارے ساتھ گزاریں گے وہی ان کی بہتر فیس ہوگا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹس کی تھی جو مہنگی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھ سکتے تھے، جو مڈل کلاس سے تھے اور ذہین تھے، جن کا باہر جا کر پڑھنے کا خواب ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ایسے نوجوانوں کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ لیکن ہم کب تک یہ سب افورڈ کر پائیں گے؟ سعد نے اگلا سوال کیا۔ جب نہیں ہوگا تب مناسب فیس رکھ لیں گے۔ اس کے ارادے نیک تھے اور ایمان یہ سوچ رہی تھی جانب شخص نے کتنا پیسہ لگایا تھا ان دو اکیڈمیوں کو تیار کرنے میں، اور اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ سعید جبیل صاحب کا فون آیا تھا، سعد نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک منٹ، سعد نے کہتے ہوئے فون نکالا اور پھر ریکارڈنگ آن کر کے موبائل اسکرین کے قریب کیا تھا۔ نواب صاحب، میں تمہارے اکاؤنٹ فریز کروا رہا ہوں۔ تم نے مجھے کنگال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خبردار جو اب ایک پیسہ بھی لگایا۔ تمہارے باپ نے نہیں کمایا یہ سب۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس ارادے سے پاکستان آئے ہو، میں تمہیں آنے ہی نہیں دیتا۔ سعید جبیل کے غصے سے بھری آواز ابھری تھی۔ ایک وہی تو تھا جو سعید جبیل کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اور اب وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی بھڑکے ہوئے تھے۔
ہاتھ نے خجالت سے اپنا کان کھجایا جبکہ مرتضی اس کی تازہ تازہ ہوئی عزت افزائی پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں میں سنبھال لوں گا، آپ لوگ باقی سب دیکھیں۔ پھر وہ ایمان کی جانب متوجہ ہوا۔ یقیناً آپ جان گئی ہوں گی کہ ہم نے سلفائٹ اکیڈمی کیوں بنائی ہے۔ کیا آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے یہاں آ کر اچھا لگا تھا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سب ضروری تھا۔ توجہ کھینچنا سب سے مشکل اور سب سے آسان کام ہے۔ عوام کی توجہ غلط کاموں کی طرف آسانی سے کھینچی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا آج کل مشکل نہیں تھا، جبکہ ایک درست سمت کی جانب، ایک صحیح راستے کی جانب نوجوان نسل کو متوجہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ ہاتھ نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ لندن میں گزارا تھا، اس ٹیکنالوجی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسی لیے وہ پراپر پلان کے ساتھ سب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ الگ سوچ نہیں لائے گا، وہ نوجوان نسل کو نہیں جگا پائے گا۔ میں آپ لوگوں کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو مرتضی بتائیں گے۔ اس نے مرتضی کی جانب اشارہ کیا اور خود میز کی دوسری جانب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ہی میز پر وہ رکھا تھا لکڑی کا پزل باکس جس پر ایمان کی نظر ابھی پڑی تھی۔ وہ اس پزل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو لکھتی ہیں ہم چاہتے ہیں آپ وہ بولیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کتابوں سے بہت دور ہے۔ کالمز اور ریسرچ پیپر پڑھنا تو دور کی بات۔ تو جب آپ سوچتی ہیں جن سوالوں کے آپ جواب ڈھونڈتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ سب بولیں، اسٹوڈنٹس کو سنیں اور انہیں جواب دیں۔ ایمان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ لیکن میں کوئی اسپیکر یا اسکالر نہیں ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہیلر تو ہیں نا؟ ساتھ فوراً بول پڑا۔ شاید وہ سب مل کر اسے منانے کا ارادہ ٹھان کر آئے تھے۔ آپ ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو سنتی ہیں اور پھر انہیں سمجھاتی ہیں، بس یہی تو کرنا ہے آپ کو۔ پر وہ ذہنی مریض ہیں، نارمل لوگ نہیں۔ یہ سب بھی مریض ہیں۔ ہم سب، ہماری نوجوان نسل، ہم سب مریض ہو چکے ہیں۔ ہم بھٹک چکے ہیں، اپنا مقصد بھول چکے ہیں اور دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اور ہماری روح گھائل ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی روح بیمار ہے۔ سب گھائل روح کے مریض ہیں۔ ہمیں اس بیماری کو دور کرنا ہے، ہمیں انہیں جگانا ہے، ان کی روح کو ہیل کرنا ہے۔ ہاتھ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ پزل باکس ہاتھ میں تھامے اب وہ دائیں بائیں چل رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ تو کیا آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں گی؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ پکا جم کر رہا تھا۔ لیکن میں ہاسپٹل جاتی ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نہیں، ہم آپ کو ہاسپٹل چھوڑنے کا تو نہیں کہہ رہے، بس تھوڑا سا وقت نکال لیں، چاہے ہفتے میں 2 دن۔ اور اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہ واضح دیکھ سکتا تھا، وہ تھوڑی بے چین تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اور ہاتھ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ شیور؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرایا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ آفر لیٹر ہے، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ آپ اس پر سائن کر کے بنا کسی ششر پنج کے لکھ سکتی ہیں، اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں۔ وہ اس کے پیشہ ورانہ انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ 2 گھنٹے پہلے والا ہاتھ جبیل تھا۔ ایمان نے خاموشی سے فائل اٹھا لی۔ ضرور، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر فائل سمیت کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فائل اٹھا کر نیچے آئی تو حمیزہ کو ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا اسے بار بار فون آ رہا تھا۔ جی امی۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی نظریں حمیزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی ہو تم دونوں؟ کب سے فون کر رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم کی پریشان سی آواز ابھری۔ بس میٹنگ سے ابھی فری ہوئی ہوں، کچھ دیر تک گھر پہنچ جائیں گے۔ اس نے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما کر ریلیکس کرنا چاہا، جو تھکن کے باعث درد کر رہی تھی۔ ڈرائیور ہے نا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا تھا، اسے ضروری کام تھا۔ تو اب تم دونوں اکیلے کیسے آؤ گی؟ باہر اتنی تیز دھند ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ سلمیٰ بیگم کا دل گھبرا گیا تھا۔ انہیں اسلام آباد آئے کافی مہینے ہو گئے تھے، پر ابھی تک یہ شہر ان کے لیے انجان ہی تھا۔ وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی۔ ایمان نے گلاس ونڈو کے پاس رکتے باہر دیکھا۔ باہر اسے کوہرا نظر آیا اور کچھ بھی نہیں، البتہ چاند پورا تھا جس کے باعث اندھیرا کم محسوس ہو رہا تھا۔ امی پریشان مت ہوں، اس نے گلاس ونڈو پر پھونک ماری اور پھر انگلی سے اسمائلی بنائی۔
وہ خود پریشان تھی لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی دیر تک فون کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا۔ اب وہ حمیزہ کو جلد ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ کیا میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ جانے کب وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایمان چونک گئی، وہ ڈر گئی تھی۔ وہ رات گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسے خوف آتا تھا۔ نہیں، وہ میں رائٹ لے لوں گی، اس نے فون کی جانب متوجہ ہوتے کہا۔ یہ ایریا شہر سے تھوڑا باہر ہے، جلدی کوئی رائڈ نہیں ملے گی، میں چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے اسی طرف جانا ہے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور ایمان کو اس وقت یہی مناسب لگا۔ وہ حمیزہ، وہ گراؤنڈ فلور پر لائبریری میں ہے، میں نے سیکیورٹی کیمرہ چیک کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، جو چیز اس وقت وہ شدت سے محسوس کر سکتا تھا، ایمان کا خوفزدہ ہونا۔ آخر وہ کیوں خوفزدہ تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اکیڈمی اب خالی نظر آ رہی تھی، اسٹوڈنٹس یا تو جا چکے تھے یا اندر تھے۔ اس نے حمیزہ کو لائبریری سے بلایا، وہ انہیں ساتھ لیے عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ آپی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمیزہ بھی بری طرح تھک گئی تھی۔ پارکنگ ایریا عمارت کی پچھلی جانب تھا، وہ انہیں وہیں چھوڑ گیا اور گاڑی لے آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گئی تھی تاکہ ہاتھ کو یہ نہ لگے کہ گھبرا رہی ہے۔ وہ اب اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے گاڑی کو گیٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا تھا۔ ایمان نے کنکھیوں سے اسے گاڑی چلاتے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کیوں؟ اسے اچھا لگ رہا تھا سب۔ وہ توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ حمیزہ شاید سو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتی رہی جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا، اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ اس میں وہی سب لکھا تھا جو ہاتھ نے بولا تھا۔ آپ نے کہا میں اپنی مرضی سے سیلری ڈیمانڈ کر سکتی ہوں۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر ہاتھ کو دیکھا۔ جی بالکل، لیکن آپ کی حالت فائنینشلی کافی خراب چل رہی ہے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ ہاتھ کی ابھرنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ کچھ دیر ہنستا رہا۔ ایمان کو شرمندگی نے آ گھیرا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی کہ اس نے بھلا ہنسنا کب سیکھا تھا۔ مس ایمان، میں ہاتھ جبیر آپ کی سیلری افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ اب محظوظ سا بیٹھا تھا، جبکہ ایمان نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی سوال نہیں پوچھے گی۔ ہاتھ نے گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے لا کر روک دی تھی جس میں ایمان کا اپارٹمنٹ تھا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس نے ایمان کی موجودگی کو شدت سے محسوس کیا تھا کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کس فلور پر ہے آپ کا اپارٹمنٹ؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ سیکنڈ، ایمان نے ہولے سے جواب دیا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حمیزہ سو چکی تھی۔ میں اوپر تک آؤں؟ نہیں تھینک یو سو مچ۔ اب وہ حمیزہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ میزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ نہ اٹھی۔ ہاتھ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کی جانب آ کر دروازہ کھول دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل کر اسے اٹھا سکے۔ ایمان تو اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے شرٹ کے اوپر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، نہ کوئی موٹا کوٹ نہ کوئی ہوڈی، وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولے، وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ نے پیچھے کا دروازہ کھولا تو ایمان نے جھکتے حمیزہ کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ حمیزہ نے آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ایمان کا سہارا لیتے باہر نکل آئی تھی۔ ایمان اس کا بازو تھامے کھڑی تھی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کا بیگ گاڑی کے اندر ہی تھا۔ ہاتھ نے فرنٹ سیٹ سے اس کا شولڈر بیگ نکالا جو گہرے بھورے رنگ کا تھا اور اسے پکڑا دیا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان بس مسکرا کر رہ گئی۔ آپ کا اپارٹمنٹ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ پھر اس نے مربتاً پوچھ لیا۔ یہاں سے تو قریب ہی ہے، البتہ مجھے ابھی واپس اکیڈمی جانا ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا آپ وہاں رہتے ہیں؟ ہاں، جب سے اسٹارٹ کیا ہے وہیں سوتا ہوں زیادہ تر۔ اکیلے؟ ہاں اکیلے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ حمیزہ ہولے ہولے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ کر سونا چاہتی تھی۔ آپ جائیں پہلے، اس نے اشارہ کیا تو ایمان اپنا اور حمیزہ کا بیگ تھامتی اسے پکڑ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ پارکنگ ایریا نیچے تھا اس لیے بلڈنگ کے باہر زیادہ رش نہیں تھا۔ ویسے بھی اتنی سردی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہی دبکے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ داخلی دروازے پر گارڈ بیٹھا تھا۔
جب وہ اندر داخل ہو گئی تو اس گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا تھا۔ انکل آج لفٹ اوپن کر دیں، اس نے گارڈ سے کہا۔ دروازے کے پاس ہی لفٹ اور سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ وہ لفٹ نہیں استعمال کرتی تھی، وجہ اس کا دم گھٹتا تھا، اسے فوبیا تھا، اور دوسرا وہ سیڑھیوں کو اسی لیے استعمال کرتی تاکہ وہ ایکٹیو رہ سکے۔ گارڈ نے جلدی سے لفٹ اوپن کی اور اس نے اندر داخل ہوتے سیکنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ حمیزہ اب اس کے اوپر ٹھہر گئی تھی۔ ویسے تو تم سوتی نہیں ہو 12 بجے تک بھی، اور آج اتنی جلدی سو گئی۔ وہ اب اسے دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ میزو آنکھیں کھولو یار، 5 کلو کا تو تمہارا بیگ ہے۔ لفٹ کھلی اور وہ اسے پکڑے اپنے اپارٹمنٹ تک آئی۔ بیل دینے پر سلمیٰ بیگم نے دروازہ کھولا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ میں کب سے فون کر رہی۔ سلمیٰ بیگم کو جیسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا، جو اب آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی ابھی 8:30 بجے ہیں، بس میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے گہرا سانس لیا۔ سب سے پہلے اپنا وزنی کوٹ اتارا۔ حمیزہ اب جھکی ہوئی اپنے شوز اتار رہی تھی۔ اتنے سکون کی نیند کبھی نہیں آئی مجھے، وہ مندی مندی آنکھوں سے بولی۔ ڈرامہ کوئین، ایمان اسے دیکھ کر بڑبڑائی۔ کھانا لگاؤں؟ سلمیٰ بیگم نے فوراً پوچھا۔ ہاں میں بس چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور کوٹ اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہو گئی نیند پوری؟ سلمیٰ بیگم نے انگڑائی لیتی حمیزہ سے پوچھا۔ ارے یار مومی کیا بتاؤں آپ کو کتنا مزہ آیا، اتنی خوبصورت جگہ تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پورا ہی خوبصورت ہے، لیکن سچی وہ ویسی ہی جگہ تھی جیسی آپ ہی اور مجھے پسند ہے۔ اس نے یونیفارم کے اوپر سے اپنا یلو کوٹ اتارا اور صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی۔ اب اٹھ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ سلمیٰ بیگم اسے تاکید کرتی کچن کی جانب چلی گئی تھیں، جبکہ وہ آنکھیں موندے انہی نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں آئی، اس نے اپنا کوٹ ہینگ کیا اور جھک کر شوز اتارنے لگی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ پہنچ گئیں آپ؟ ہاتھ کی آواز ابھری تھی۔ جی، وہ حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے اب میں بھی چلتا ہوں۔ ایمان کی آنکھیں پھیلی۔ تو کیا وہ نیچے ہی کھڑا تھا؟ وہ جلدی سے ونڈو کی جانب بڑھی، ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو وہ اپنی گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ ہیو اے گڈ نائٹ۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ فون کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جینٹل مین، وہ ہولے سے مسکرا دی اور پھر فون واپس بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ دوبارہ ونڈو سے جھانکا تو اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیا وہ اکیلا وہاں رہتا ہے؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے حانم کی آواز سنائی دی۔ کہیں جا رہے ہو؟ شاید وہ ادھم سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑا بور ہو گیا تھا، سوچا کافی پی آتا ہوں اور آتے ہی کچھ کتابیں لے آؤں گا۔ وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈنر گھر پر ہی کرنا، زوئی کھانا بنا رہی ہے۔ آنی، منہا نے سیڑھیاں اترتے انہیں پکارا۔ وہ گرم سیاہ فراق پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئی تھی، سر پر اونی کیپ تھی۔ میں کچھ کام سے باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ورک شاپ جلدی ختم ہونے والی تھی، اس کے کولیگز نے آؤٹنگ کا پلان بنایا تھا۔ حانم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراق، اس پر اونی جیکٹ نما کوٹ، بالوں کو فولڈ کر کے اوپر کیپ لی گئی تھی، جبکہ پاؤں لانگ بوٹس میں مقید تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ 6 بج رہے ہیں، 8 بجے تک واپس آنا ہے۔ ان کی بات سن کر منہا مسکرا دی۔ میں پہلے کبھی لیٹ آئی ہوں؟ اس نے قریب آتے حانم کے گال پر پیار کیا، وہ اسے اپنی ماں سے زیادہ عزیز تھی۔ ادم نے یہ منظر دیکھتے اپنا مفلر اٹھا کر کانوں کے گرد لپیٹا۔ باہر ٹھنڈ تھی، اسے فلو جلدی ہوتا تھا اور سردیوں میں زیادہ تر استھما کا ایشو بڑھ جاتا تھا۔ ایسا کرو ادھم، تم منہا کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں ڈراپ کر دے گی، اس نے ادھم سے کہا۔ منہا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی میں کسی ایک جگہ نہیں جاؤں گا، جانے کہاں کہاں بھٹکوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹتے بولی۔ اوکے، خیریت سے جاؤ، وہ دونوں سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چلیں، ادم نے اسے دیکھتے کہا۔ منہا ہاتھ میں چھوٹا سا شولڈر بیگ تھامے کھڑی تھی، جسے اس نے چلتے ہوئے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ وہ دونوں باہر لان میں آ گئے تھے، باہر کافی سردی تھی۔ ادم نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، اس کا ناک سرخ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ سردی نہیں سہ پاتا تھا۔ منہا گیراج سے گاڑی نکال رہی تھی۔ وہ گاڑی نکالتی اس تک لائی۔
آئے مسٹر ماسیل، میں آپ کو لفٹ دیتی ہوں۔ وہ شیشہ نیچے کرتے مسکرائی تو وہ سامنے سے گزرتا دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی پتھریلی سڑک پر سست روی سے بہہ رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ کافی شاپ پر، جہاں بکس بھی ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر انرجی پیدا کی۔ منہا نے ہیٹر آن کر دیا۔ بکس تو ہانا مانی کی لائبریری میں کافی زیادہ ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بکس میرے ٹائپ کی نہیں، اور دوسرا میں باہر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی لڑکی آپ کو کتاب پڑھتے دیکھتے دل ہار جائے۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں۔ آپ کو نہیں ہوگی، لیکن یہاں کی عورتیں مشرقی مردوں پر جلد عاشق ہوتی ہیں، اور وہ بھی کتابیں پڑھنے والے مرد۔ وہ بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولی، اور مشرقی عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کتابیں پڑھنے والے مرد پسند ہیں؟ منہا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ بھی اس لڑکی سے جس نے اسے پہلی بار کتاب پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر نظریں ہٹانا ذرا مشکل ہو گیا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسے مرد انہی لڑکیوں کو پسند آتے ہیں جو خود کتابیں پڑھتی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر بھی میں اسے پسند نہیں آیا، وہ تو خود لکھتی تھی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موندی۔ ایمان کا سراپا تصور کے پردے پر لہرایا۔ وہ اب سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ دھیان سے گاڑی چلا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھاتے اسپیکر پر ڈالا۔ ہائے منہا، آج کا پلان کینسل کرنا پڑے گا۔ سارا کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس کے کولیگ نے اطلاع کرتے فون بند کر دیا، اور منہا کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ شاید خواہش کر رہی تھی کہ اسے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اور شاید قدرت نے اس کی سن لی تھی۔ اس نے گاڑی کی جانب روکتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ میرا پلان کینسل ہو گیا ہے، تو اب آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ ادم نے آنکھیں کھولی اور ونڈو اسکرین سے دیکھا۔ یہاں سے میں واک کر لوں گا، تھینک یو سو مچ۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، اور پھر اچانک رک گیا۔ تو مطلب اب آپ واپس جائیں گی؟ اس نے منہا کی تیاری پر جیسے چوٹ کی، اور وہ پھیکا سا ہنس دی۔ میں آپ کو کمپنی دے سکتی ہوں، اس نے آفر پیش کی۔ میں کافی بورنگ سا بندہ ہوں، تم بھی بور ہو جاؤ گی۔ وہ سے چھوٹی تھی اور وہ اسے مزید آپ نہیں بلا سکتا تھا۔ مجھے بورنگ لوگ پسند ہیں، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سائڈ پر لگائی اور باہر نکل کر لاک کر دی تھی۔ کچھ فاصلے پر مارکیٹ تھی، جہاں ٹورسٹ کا رش لگا ہوا تھا۔ وہاں گاڑی الاؤ نہیں تھی۔ وہ دونوں اب پیدل چل رہے تھے۔ تو تم ڈرماٹولوجسٹ کیوں بنی؟ اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید مجھے یہی بننا تھا، وہ ساتھ چلتے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور منہا کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ سڑک کے دوسری جانب زرد روشنیاں جل رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ٹاور برج تھا، جس پر کافی رش تھا۔ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ دونوں کی رنگت دمک رہی تھی۔ مشرقی لڑکیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ ان سے کچھ بھی پوچھو تو جواب ہوتا ہے پتہ نہیں، عجیب۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ منہا ٹھہر گئی اور پھر ہنس دی۔ اتنی بھی مشکل نہیں ہوتی، ہم بس سمجھنے کے لیے دماغ کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بولی تو ادھم نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ شفاف اور رنگت گلابی مائل تھی۔ کچھ سردی کی وجہ سے ناک بھی سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لگا گلوس چمک رہا تھا۔ اس کے بال آگے سے بینکس میں کٹے ہوئے تھے، جو آگے سے اس کی آنکھوں کو چھو رہے تھے اور باقی کیپ میں چھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جو ہنستے ہوئے اور چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ نازک سا سراپا تھا، بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ سو آر یو سنگل؟ غیر متوقع سوال تھا، وہ کچھ بول نہ پائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ آج کے دور میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، یا کرنے والے ہیں؟ میں تو ریجیکٹڈ ہوں۔ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ ٹھہر گئی۔ ایسے شخص کو کون ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ تو کیا یہی وجہ تھی اس کے ڈپریشن کی؟ وہ سوچنے لگی۔ پر آپ کو کوئی کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ ہر بیڈ لک۔ وہ بس اتنا ہی بتا پائی تھی۔ اب ایک کافی شاپ کے سامنے تھے۔ اس نے کافی آرڈر کی۔ اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ منہا کو یوں اس کے ساتھ چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں اس کے ٹائپ کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ ادم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے منہا معصوم لگی تھی، ایمان کی طرح۔
اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتی، وہ ہالے سے مسکرایا۔ اور میں ایسا کیوں کرتی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایک بے روزگار، جواری اور نشئی سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ ماسیل نے تلخ لہجے میں کہا تو منہا خاموش ہو گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو کافی شاپ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس دیکھ رہا تھا، ذہن تو جانے کہاں اٹکا ہوا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔